اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. صحابہ تو وہ صحابہ تھے، صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا فضل شامل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین گرامی قدر، اس علاقہ کے مشہور سنی مسلمان بھائی، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے کہ رب لم یزل قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی کئی جمعوں پر یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مقدس وہ رہنما کتاب ہے جس قرآن نے قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کی رہبری کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور ہر معاملے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے. قرآن مقدس میں نفوس قدسیہ کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شان، رفعت، بلندی بیان کی گئی ہے. اور اسی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ، شان و رفعت، عزت و توقیر رب نے بیان فرمائی ہے. صحابہ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائے. پہلے انبیاء علیہ السلام کے سپاہی، جانثار، ان کے ساتھی، ان کا کلمہ پڑھنے والے، مختلف دور میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور بھی واقعات ہیں. ہر دور میں ہر نبی کو اللہ نے کچھ صحابہ عطا فرمائے ہیں. لیکن یہ جو صحابہ رب نے ہمارے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، جس طرح ہر چیز اللہ نے ہمارے محبوب کو اعلیٰ عطا فرمائی، اسی طرح صحابہ بھی تمام صحابہ سے اعلیٰ عطا فرمائے. انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات بھی موجود ہیں. ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے واقعات بھی قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ان صحابہ کو رب نے وہ مرتبہ، وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی. ان صحابہ کو جو رب نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت عطا فرمائی،
ان صحابہ کو رب نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی عطا فرمائی، اور جو ان صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، جو ان صحابہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ اب وہاں دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر، آپ ہجرت کریں اور نکل جائیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے دیکھا کہ دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، آگے دریا کی فوجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ وہ بول اٹھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو مروا دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن اب فرق آپ محسوس کریں کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس غار کے اندر پہنچے، اور کفار مکہ جب وہاں پیچھے پہنچے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر تو ہمارے غار کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن میں بھی اللہ نے ان کے ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر، والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھ تھے، وہ جو حضور کی معیت میں تھے، وہ جو حضور کے ساتھ تھے۔ تو صحابہ کو، یعنی ان صحابہ میں اور ان صحابہ میں کتنا فرق ہے کہ اللہ نے ان کی اپنی معیت کو، صحابہ کی اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ کو، صحابہ کے اپنے محبوب کے ساتھ معیت کو، اکٹھا رہنے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور پھر ان کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب میں اپنے روضے سے اٹھوں گا، اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، تو ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ کے اندر عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یعنی نہ اس دنیا میں صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جدائی اختیار کی، نہ روضے کے اندر جدائی ہے، اور نہ پھر میدان محشر میں جدا ہوں گے، جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو، مومنین کو، نیک لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، وہاں پہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی بھی، وہ بھی اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ یعنی یہ صحابہ کو رب نے اتنا مقام عطا فرما دیا، اور کیوں نہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا کہ ان صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی ہے، ان صحابہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں دیکھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کرام بررہ، اور وہ جو کاتب وحی ہیں، وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رب نے اتنا مقام اور شان اور رفعت بلندی عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے میرے مولا، اے میرے اللہ، امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے۔ جس صحابی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ بشارت دی تھی کہ جو بھی سب
سب سے پہلے بیڑا تیار کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے بحری بیڑا تیار کرتے ہیں، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی ملک سے کوئی خط آتا تھا تو وہ امیر معاویہ پڑھ کے سناتے تھے، اور کسی بادشاہ کو خط لکھنے کا موقع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے خط لکھواتے تھے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں کو وہ مقام اور مرتبہ اور وہ شان اور وہ رفعت و بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دے دیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اپنے زبان اقدس سے یہ بشارتیں سنائی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ ابن عباس فی الجنہ، یعنی صحابہ کو نام لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ اور وہ صحابہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی گردن تن سے جدا ہو رہا ہے، گردن اپنے تن سے جدا ہو رہی ہے، اور وہ اعلان کرتے جا رہے ہیں فزت برب الکعبہ، ہم تو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور کامیاب کیوں نہ ہوتے جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب ان کا وقت آیا انتقال کا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، داڑھی مبارک کے کچھ بال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تراشے ہوئے میرے پاس موجود ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ناخن مبارک میرے آنکھوں پہ رکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، موئے مبارک وہ میرے منہ کے اندر رکھ دینا۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ پوچھے گا کہ معاویہ دنیا سے کیا لے کے آیا ہے، تو میں یہ پیش کر دوں گا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے محبوب کے یہ ناخن مبارک اور موئے مبارک لے کر آیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اور صحابہ کا وہ محبت کے وہ جذبے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو صحابہ آپ کا پسینہ لے کر شیشیوں کے اندر بند کر لیتے ہیں۔ صحابہ اتنا حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرماتے ہیں، صحابہ وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، تبرک کے طور پر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دان ڈالتے ہیں تو صحابہ وہ لعاب دان لے کر اپنے کھانوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، صحابہ وہ لعاب دان لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لے کر اپنے جسم کے اوپر مار لیتے ہیں۔ اور صحابہ کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ لشکر جا رہا ہے اور پیاس کی شدت میں مر رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہاں میں راستے میں جب بھی کسی کو کوئی پانی ملے یہاں سے پانی نہیں پینا۔ تو اب صحابہ پیاس کی شدت میں ہیں لیکن وہ پانی نہیں پی رہے، اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کے حکم کو سر آنکھوں پر لے رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا، کوئی حکم ارشاد فرمایا، تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری بیویوں کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا۔ فصل تیار ہے، اور یہی فصل تھا جس کے اوپر تمام سال کا گزارا صحابہ کا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نکلو جہاد کے لیے، اور اللہ نے فرما دیا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ سال کے اوپر پورا سال کا گزارا اسی کھجور کے اوپر ہے، اسی فصل کے اوپر ہے، لیکن صحابہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر اس پکے ہوئے باغ کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ جب بھی صحابہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے، قربانی کی دعوت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ
بمائے سامان کے میں عثمان پیش کروں گا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور بمائے سامان کے حضرت عثمان کی طرف سے وقف ہے۔ تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ پھر میرا بمائے ساز و سامان کے 100 اونٹ لگا ہوا سامان کا وہ 100 اونٹ اور میں وقف کرتا ہوں۔ یعنی ایک مجلس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس کے اندر 300 اونٹ بمائے سامان کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کر دیا ہے۔ وہ صحابہ جن صحابہ نے ہر دور میں ہر وقت جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے اشارہ فرمایا تو صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابی اپنی عورت ایک عورت ہے، صحابیہ ہے، اپنے معصوم سے بچے کو لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معصوم بچہ آپ کے پاس قربان ہے، آپ کے اوپر قربان ہے، اس بچے کو ساتھ لے جائے جہاد کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو نوجوانوں کی ضرورت ہے، طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے، اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پتا ہے میرا یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، میرا یہ بچہ آگے سے کسی تیر کو روک نہیں سکتا، میرا یہ بچہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جہاد نہیں کر سکتا، گھوڑے کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کافر، جب کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ڈھال کے طور پر میرے بچے کو آگے کر دینا، وہ تیر میرا بچہ تو کھا لے آپ کو وہ تیر نہ لگے۔ ایسا جذبہ تھا ان صحابیہ کا، ایسا جذبہ تھا ان صحابہ کا۔ آپ نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ اپنے گھر سے مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگ گیا۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا مال تھا میں نے اس کو 2 حصوں میں کیا، آدھا حصہ گھر میں رکھ دیا اور آدھا حصہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تھوڑے دیر کے اندر سیدنا صدیق اکبر، وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا پہلا امام، پہلا خلیفہ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، سامان پیش کیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ یعنی صحابہ نے اپنا سب کچھ محبوب کے حکم اور اشارے پر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ نے بھی اوپر سے پھر کیا انعام عطا فرمائے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا کہ اللہ ابو بکر کو سلام دیتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور جبرائیل وہ لباس پہن کر کے آیا جو اس لباس صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آج تو یہ لباس آپ نے ایسا پہنا ہوا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں صرف جبرائیل نے یہ لباس نہیں پہنا، آج تو آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کو ابو بکر کا یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے یہ لباس پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ ان صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ان صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے کہ انہوں نے اتباع کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اتباع کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اتباع کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتباع صرف یہ نہیں ہے زبانی عشق کے دعوے، زبانی عاشق رسول کہلانا، زبانی اپنے آپ کو سنی اور یہ کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اتباع اس چیز کا نام ہے کہ جس کام کا رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کام کو کرو اور جس سے منع فرمایا ہے اس کام سے رک جاؤ۔ یہ تو میں بلا بریک 5واں گیئر لگا کر تھوڑی سی عظمت صحابہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اصل میں میرا موضوع آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے
کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، میں نے پچھلے جمعے پر بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینہ مقدسہ کے اندر، مقدس اور مبارک مہینے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر اور داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان کے بھائی، امیر معاویہ کے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس نسبت سے بھی اور کچھ ان رافضیوں کو بھی جواب دینا ہے جو محب علی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو جواب بھی دینا ہے، چونکہ الحمدللہ اللہ کا ہم پر یہ احسان اور فضل ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے پہرے دار بنایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کو اللہ نے پہرے دار بنایا ہے، چوکی داری کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا کہ جب بھی کوئی چور، جب بھی کوئی ڈاکو مذہب حق اہل سنت والجماعت کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ نے ہم اہل سنت والجماعت کو قبول فرمایا ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس ڈاکو کا راستہ روکا جائے اور اس رافضی کو منہ توڑ جواب دیا جائے جو محب علی کا دعویٰ کر کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کو یعنی قرآن کی آیتوں کا مصداق بنا دیا ہے۔ قرآن میں 4 مقامات یہ آئے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، اور رحماء بینہم نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے، اور پھر ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی شان ہے تورات میں اور ان کی شان ہے انجیل کے اندر۔ اب یہاں پر والذین معہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا گیا، اور آگے فرمایا گیا رحماء بینہم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو سارے صحابہ یہ سر بسجود تھے، سارے صحابہ عبادت کا محور و مرکز تھے، سارے صحابہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے تھے، لیکن جیسے صداقت کا لقب صدیق اکبر کو ملا ہے، عدالت کا لقب فاروق اعظم کو ملا ہے، حیا کا لقب عثمان غنی کو ملا ہے، اور شجاعت کا لقب یہ حضرت علی کو ملا ہے، اور سیاست کا لقب یہ امیر معاویہ کو ملا ہے، اور شہادت کا لقب حضرت سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ اسی طریقہ سے اس آیت کا مصداق تراہم رکعا سجدا، اس آیت کا مصداق مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے۔ ایک تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ جن کو قرآن کی آیت کا مصداق بنا دیا۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے تھوڑا سا میں اپریشن بھی کرنا چاہتا ہوں۔
آپریشن ضروری ہے، چونکہ آج یہ اہل سنت والجماعت کے سٹیج سے اہل سنت کے مذہب اور مسلک پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ نام نہاد سنی اور اندر سے شیعہ، نام نہاد اہل سنت کہلانے والے اور اندر سے رافضی، سنیوں کے سٹیج پر نام یہ ہے کہ سنیت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن عقیدہ کو رافضیوں کا اور شیعوں کا بیان کرتے ہیں۔ اب اگر اس من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس سے اگر مولا علی کہنا ہے تو پھر ساتھ مولا محمد بھی تو کہنا چاہیے۔ میں سارے سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ایک بات فرمائی، اپنے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی، تو پھر اگر مولا علی کہتا ہے تو مولا محمد کیوں نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے تو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا، لیکن اہل سنت کے سٹیج پر رافضیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، سنیوں کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تو انہوں نے بجائے رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علیہ السلام کہہ دیا۔ آپ علماء بھی اس مجمع میں تشریف فرما ہے، طلباء بھی تشریف فرما ہے، سنی العقیدہ بیٹھے ہوئی ہے۔ آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کہ آج دن تک آپ تمام سنیوں نے اہل سنت کے سٹیج سے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ جملہ سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، یہی جملہ سنا ہے؟ سنی سارے کہتے ہیں بھائی، یہی جملہ سنا ہے علیہ السلام۔ اب اس کا معنی تو کوئی غلط نہیں ہے، اگر کسی اور کے ساتھ بھی لگ جائے علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، یہ جملہ تو غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی پہچان ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام لگ رہا ہے، اسی طرح صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے، یہ صحابہ کی پہچان ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگتا ہے، یہ ولیوں کی پہچان ہے، اور علماء کے ساتھ دامت برکاتہم العالیہ لگتا ہے، یہ علماء کی پہچان ہے۔ تو یہ جملے انسانیت کی پہچان کرواتے ہیں۔ یہ تو رافضیوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا شروع کیا، ہمارے سنی بھی پیچھے شروع ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کہہ دیں، علیہ السلام کہہ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ خاص ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہہ دیا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ تو مولا سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست مراد لیا ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، آج جو رافضی اور شیعہ یہ جو مولا علی کے ساتھ مولا لگاتے ہیں، یہ معنی دوست کا نہیں لیتے، یہ معنی خدا کا لیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ شیعوں نے بامانگے دہل اپنی تقریروں کے اندر، اپنی مجالس کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں، تقریروں میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ مولا علی کا مقام تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہے کہ ان کا مقام تمام انبیاء سے برتر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نبی کو ہمارے نبی کے بعد نبی مانا ہے۔ مرزائی اور قادیانیوں نے ایک نبی کو ہمارے نبی کے بعد نبی مانا ہے، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ زندیق ہیں، وہ دجال ہیں۔ تو یہ ان سے بڑے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ تمام انبیاء سے برتر ہے۔ اور نام لے کر میرے موبائل میں ابھی بھی ویڈیو موجود ہے، کسی بھائی نے دیکھنا ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا واضح کھل کر، انہوں نے کہا حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔
اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ذات ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست فرمایا، اپنا بھائی فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور جن کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، اور جن کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہے، اور جن کو رب نے وہ مقام و شان و رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ اس وقت تک علی نے پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ چہرہ مصطفیٰ علی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ جب علی کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ آیا تو علی نے آنکھیں کھول کر بتلایا ہے کہ میں مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جن کی پرورش خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر سلایا تھا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ صدیق اکبر کو مولا نہیں کہتے، حضرت علی کو مولا کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر کو تو مولا نہیں کہتے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کی سعادت حاصل ہے، جن کے گھر کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، اور جن کی شہادت کی گواہی قیامت والے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ اور جس عثمان نے جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور جس عثمان نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنواں جو خرید کر دے گا اس کو میں جنت کی بشارت سناتا ہوں، عثمان نے وہ کنواں خرید کر اللہ کے محبوب کو عطا کیا تھا۔ اس عثمان کو تو مولا نہیں کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ہر زبان پر یہ آ رہا ہے کہ مولا علی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے سب کے پیر ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیر نہیں مانتا میں اس کو سنی مسلمان نہیں مانتا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نہیں مانتا میں اس کو جنتی نہیں مانتا۔ لیکن ذرا تھوڑا سا وہاں بھی دیکھو نا، اگر نعرہ حیدری لگانا ہے ہر محفل کے اندر، جہاں دیکھو نعرہ حیدری تو لگتا ہے، کبھی کسی محفل میں نعرہ صدیقی بھی سنا ہے؟ کسی محفل کے اندر نعرہ فاروقی بھی سنا ہے؟ کسی محفل کے اندر نعرہ عثمانی بھی سنا ہے؟ ہر جگہ پر نعرہ حیدری کی بات، اور صبح صبح سپیکر کھول کر دم دم علی علی، دم دم علی علی۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، بقول بریلوی مسلک کے مفتی عبدالحمید چشتی صاحب، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، مقرر ہیں، بریلوی مسلک کے مکتب فکر کے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ قرآن میرے سر پر ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا اسی زمین میں دنسا دے۔ مفتی حمید چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جس آستانے سے رافضیت کی بو آتی ہے خدا کا واسطہ اس آستانے سے بچ جاؤ۔ جس آستانے سے، جس پیر کے اداؤں سے تمہیں رفض کی بو آتی ہے، اور جو شیعت کی ترجمانی کرتا ہے، جو رافضیت کی ترجمانی کرتا ہے، اہل سنت کے نام پر سنیوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ مفتی عبدالحمید چشتی کی بات ہے کہ اس کے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں بھی شیعہ بنا دے۔ رب کعبہ کی قسم جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تعریف کرے، صدیق اکبر کی تعریف نہ کرے، عمر فاروق کی تعریف نہ کرے، عثمان غنی کی تعریف نہ کرے، امیر معاویہ کی تعریف نہ کرے۔ آج کون سی تاریخ ہے جی رجب کی؟ 20-21 ہے میرا خیال سے، 20-21 ہے۔ 22 رجب المرجب کو وہ کاتب وحی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا کر فرمایا تھا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مادی بھی بنا دے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے اثر نہیں رکھتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک یوں اٹھائے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی، ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑتا ہے؟ انہوں نے فرمایا
آج مجھے کچھ نہ کہو، میں آج مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ ابھی تک گھر میں نہیں پہنچے تھے کہ ابو ہریرہ کی والدہ کو رب نے ہدایت عطا فرما دی۔ ہم یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، محبوب مقدس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ رب کبھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ کے محبوب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے بیری بیڑا بنائے گا وہ جنت میں جائے گا، تو سب سے پہلے بیری بیڑا بنانے والا امیر معاویہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر علی کے محب ہو تو پھر کل پرسوں 22 رجب المرجب کی تاریخ ہے، ذرا شان امیر معاویہ بھی پڑھ کے دیکھو۔ تمہارے سٹیجوں میں تو امیر معاویہ کے خلاف یہ آواز آ رہی ہے، نعوذ باللہ، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ امیر معاویہ قاتل ہے، وہی بھی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سٹیج رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اعزاز رب نے اگر عطا فرمایا ہے تو اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہے، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت اعظام ہے۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو علی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو حسین کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی، کل تک تو ہم یہ رونا رو رہے تھے، بہت سارے سنی مسلمان بیٹھے ہیں، میں بہت ایک عجیب سی بات کہنے لگا ہوں۔ کل تک تو ہم سٹیجوں پر یہ رو رہے تھے، ایک بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ او لوگو اس مسجد کو مسجد مانو، اس کو کوئی بندہ جا کر کہے گا بے وقوف، الو کے پٹھے، کوئی آدمی اس مسجد کا انکار کرتا ہے؟ چاہے کوئی سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی ایسا مسلک ہے جو یہ کہے کہ مسجد کو مسجد نہیں مانتا؟ کل تک ہم یہ رونا روتے رہے، لوگوں خدا کا واسطہ حضور کی ولادت کے اوپر یہ اتنے جو جشن مناتے ہو، ان جشنوں سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ حضور کی سیرت کو منایا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منایا جاتا۔ آج دوسرا رونا شروع کر دیا ہے، دوسرا رونا ہمیں رونا پڑ گیا ہے کہ آج تو ہمارے آستانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے آستانوں کے اوپر، ہماری گدیوں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ڈھول اور دھمکے کے ساتھ، گانے اور باتوں کے ساتھ، اور وہاں پر کیک کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے رب محمد کی قسم پہلے بھی اعلان کیا تھا، جو دین کی دھجیاں اڑاتا ہے ہمیں رب نے ایسی جرأت عطا فرمائی ہے کہ ہم ان کی زبان کو بھی کتی سے کھینچ کر نکالنا جانتے ہیں، اور جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرے گا، جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے گا، تو مال سنت کے سٹیج کو استعمال کر کے یہ کہتے ہو کہ علی ساڈا شیر ہے اور باقی ہیر پھیر ہے۔ آل سنت کا سٹیج استعمال کر کے یہ نعرہ لگاتے ہو کہ علی ساڈا شیر ہے باقی ہیر پھیر ہے، ابو بکر ہیر پھیر ہے، عمر ہیر پھیر ہے، عثمان ہیر پھیر ہے، ابو بکر امیر معاویہ وہ ہیر پھیر ہے جن کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، رب نے دنیا ہی کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ دیے تھے، وہ ہیر پھیر بن گئے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے شیر مان لیا۔ میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہاں پہ صحابہ کی خوشبو بھی آئے گی، اہل بیت اعظام کی خوشبو بھی آئے گی۔ ہم صحابہ کی بھی نوکر ہیں اور اہل بیت اعظام کی بھی نوکر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارہ ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ سارے اونچی آواز سے بولتے سے بات، کہاں ہوتا ہے ستارہ؟ آسمان پر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور جو اونچا اوپر تھوک ڈالے گا وہ اوپر نہیں جائے گی، تھوک اپنے منہ پر آئے گی۔ آج اگر محبان علی کا دعویٰ ہے تو علی نے تو رب محمد کی قسم یہ اعلان کیا تھا کہ میرا امام ابو بکر ہے۔ میرا امام کون ہے؟ ابو بکر۔ اور اونچے آواز سے کہہ دو کون ہے؟ اور وہ ابو بکر
جس کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو تو رب نے وہ مقام اور شان، وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی کہ صداقت کا لقب رب نے عطا فرمایا تھا، اور وہ ابو بکر ہے جس کو رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا جس نے اپنی بیٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں عطا فرمائی تھی۔ تو میں اہل سنت والجماعت کے تمام رضاکاروں کو، تمام کارکنوں کو، تمام افراد کو یہ اب ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اگر کوئی کہیں سے ایسی آوازیں آتی ہیں تو پھر خدا را ان کو یہ کہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑو کہ پہلے بھی ہم بہت مظلوم ہو چکے ہیں، کبھی کوئی خنزیر اٹھتا ہے، کبھی کوئی کتا اٹھ کر صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، کوئی امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، کوئی جو ہے صحابہ کرام پر لان تان کرتا ہے۔ اگر ایسی آوازیں آئیں تو پھر رب کعبہ کی قسم ہمیں اپنے بچے بھول جاتے ہیں، اپنی بیویاں بھول جاتی ہیں۔ رب محمد کی قسم یہ تو اعلان آج کا نہیں، یہ اعلان پہلے کا ہو چکا ہے کہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ پر آنچ جو آنچ نہیں آنے دیتا، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے آنچ۔ ابھی تک بھی سنی ایسے بیٹھے ہوئی ہے، ابھی تک بھی ایسے بیٹھے ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر کو کھلے عام انہوں نے کافر کہہ دیا اور یہ ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو سنی بیٹھا ہے میں اس سے درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دو کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔